بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیمان اسدی، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کروڑ علی صاحب۔ عزیز طلبہ، ہمیں جناب پرنسپل پروفیسر فاروق حیات خان نطقانی صاحب نے حکم دیا ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے یہ آرڈر اور یہ حکم آیا ہے کہ طلباء کو آن لائن کورسز اور کلاسز پڑھائی جائیں تاکہ طلباء تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک رہیں اور اپنا قیمتی وقت صحیح جگہ پر استعمال کر سکیں۔ عزیز طلباء، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر، جس موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے FA پرچہ بے اسلامیات اختیاری۔ عزیز طلباء، اس پرچہ کے پڑھنے سے پہلے میں ایک بات طلباء کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ لیکچر تبھی سمجھ آئے گا یا سمجھا جا سکتا ہے جب یہ ہے کہ طالب علم کے سامنے اس مضمون کی کتاب بھی موجود ہو، تاکہ جو ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے، جو آپ کے سامنے پیغام پہنچا رہا ہے، جو آپ کو ٹیچ کر رہا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کتاب اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ اچھی طرح اس کورس کو پڑھ سکیں اور آپ کے ذہن میں وہ پوری طرح سمجھ آ سکے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے میں کورس کا تعارف کروں گا، اور نمبر 2 پھر یہ ہے کہ اس کا پیپر کس طریقے سے، اس کا پیٹرن کیا آتا ہے، وہ دوسری گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ پرچہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید کا مخصوص حصہ سورۃ البقرہ کے تقریباً 20 رکوع، پہلے 20 رکوع اس کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کی تشریح بھی کیا ہے، پڑھنی ہوتی ہے۔ نمبر 2 بیٹے، عزیز طلباء، دوسرا حصہ حدیث کا تعارف اور تقریباً 40-42 احادیث، اس کا ترجمہ اور تشریح شامل ہے۔ اور نمبر 3 عزیز طلباء، عربی گرامر ہے، مختصر عربی گرامر ہے، زیادہ نہیں ہے، مختصر عربی گرامر ہے، تاکہ طلباء جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، احادیث نبویہ کا ترجمہ پڑھیں گے اور تشریح پڑھیں گے تو انہیں کچھ نہ کچھ گرامر کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ اس لیے 3 حصے شامل ہیں، تعارف قرآن مجید اور سورۃ البقرہ کے پہلے 20 رکوع، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ نمبر 2 بیٹے، احادیث مبارکہ کا تعارف اور تقریباً 40-42 احادیث مبارکہ، اور نمبر 3 عربی گرامر۔ اچھا، اس میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے کہ نمبروں کی تقسیم، کہ پیپر کس انداز سے آپ کے سامنے آئے گا اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری پرچہ بے، اس کے کل نمبر 100 ہوتے ہیں، اس کی 3 حصے بنائے جاتے ہیں، معروضی حصہ، مختصر سوالات اور انشائیہ حصہ۔ یہ 3 حصوں کو ملا کر 100 نمبر بنیں گے، اور یہ تینوں کے تینوں انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا سوال آپ کا معروضی حصہ سے آئے گا، اور اس میں آپ نے
جس نمبر کو، جس پوائنٹ کو آپ نے درست سمجھنا ہے، آپ نے اسی کے متعلقہ پیپر پر ببل فل کرنی ہے. اور دائرہ لگا ہوگا تو آپ نے اس دائرے کو فل کر دینا ہے. تو یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے. یہ پورا جو ہم نے 3 حصے بنائے ہیں، قرآن مجید کا تعارف ہے، سورۃ البقرہ کا حصہ ہے، اور حدیث مبارکہ کا تعارف ہے، اور حدیث مبارکہ 40-42 احادیث مبارکہ ہیں، اور اس کے ساتھ عربی گرامر ہے. ان تینوں حصے کا کچھ نہ کچھ وہاں سے لیا جاتا ہے، اور 20 نمبر آپ کے سامنے، 20 سوالات آپ کے سامنے آئیں گے، اور 20 کے 20 لازمی ہوتے ہیں. اس میں کوئی چوائس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اختیار نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب کیا ہے، لازمی ہوتے ہیں. تو 20 نمبر ہیں معروضی کے. نمبر 2 عزیز طلبہ، مختصر سوالات پر اس کے 40 نمبر ہوتے ہیں. 40. اچھا، یہ سوال جو مختصر سوالات میں ہوتا ہے، اس کے گویا کہ 3 حصے بنائے جاتے ہیں. بنیادی طور پر 20 سوال حل کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1، 6 سوالات سب سے پہلے ایک حصے میں ڈالے جاتے ہیں. تقریباً 10-11 سوالات ڈالے جاتے ہیں. اس میں سے آپ نے 8 حل کرنے ہیں. اور نمبر 2 میں سے 8 سوال، 10 سوال، 9 سوال، یوں اس انداز سے دیے جاتے ہیں. طالب علم نے 6 سوال حل کرنے ہوتے ہیں. اور نمبر 3 میں اس میں بھی تقریباً 8، 9، 10 تک سوالات ڈالے جاتے ہیں، اور طالب علم نے اس میں سے صرف 6 سوال حل کرنے ہوتے ہیں. اگر کوئی طالب علم اس سے اضافی کر جاتا ہے، 7 کر جاتا ہے، 8 کر جاتا ہے، تو ممتحن اس میں سے جو صحیح سوالات ہوں گے اس کو وہ دیکھے گا، اور اس کے مطابق اس نے نمبر لگانے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اس نے تینوں سوالات کو، جہاں 8 کرنے ہیں، جہاں 6 کرنے ہیں، جہاں تیسرے میں 6 کرنے ہیں، اس میں سے اس نے اس انداز سے دیکھنے ہوتے ہیں. تو اس انداز سے یوں جو ہے 6 اور 6 12 اور 8 20، تو 20 تو آپ ضرب دیں 2 کے ساتھ، تو اس انداز سے 40 نمبر یوں بن جائیں گے. تو دوسرے سوال میں جو یہ مختصر سوالات میں سے آپ کے 40 نمبر شامل کیے جاتے ہیں، تو معروضی کے 20 ہیں، مختصر سوالات کے 40 ہیں. اور تیسرا حصہ ہے عزیز طلبہ، حصہ انشائیہ. حصہ انشائیہ بیٹے، اس میں قرآن مجید کا ترجمہ جو آپ نے سورۃ البقرہ میں سے پڑھا ہوتا ہے، اس میں سے 2 سوالات آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے 2 سوالات آپ نے حدیث مبارکہ میں سے حل کرنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال کے 10 نمبر ہوتے ہیں. تو یوں 4 سوال آپ نے حل کرنے ہیں، اور ہر ایک سوال کے تقریباً 10 نمبر ہوتے ہیں. تو 40 نمبر حصہ انشائیہ کے بن جاتے ہیں. تو 40 نمبر حصہ انشائیہ کے، اور 40 نمبر مختصر سوالات کے، اور 20 نمبر ہیں معروضی سوالات کے. تو اس انداز سے ان تینوں کے مجموعے کا ٹوٹل 100 بنتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سوالات، مختصر سوالات ہوں یا حصہ انشائیہ ہوں یا معروضی ہوں، یہ وہ سبھی کو حل کر سکے گا جس طالب علم نے پورا کورس کو پڑھا ہوتا ہے، مطالعہ کیا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس نے بھرپور تیاری کی ہوتی ہے. اور پھر اس میں ایک بات اور خیال رکھیں کہ یوں نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ ممتحن جو ہے اس میں سے وہ شروع میں بھی سوال ڈال لیتے ہیں، آخر میں بھی ڈال لیتے ہیں، اور درمیان میں بھی ڈال لیتے ہیں. اس لیے پورے کورس کا پڑھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اس لیے میری تمام عزیز طلباء سے گزارش ہے کہ وہ صرف
मखसूस हिस्सा ना पढ़ें, बल्कि ये है कि आप इसको शुरू से लेकर कुरान मजीद के तारुफ से लेकर कुरान मजीद का तर्जमा, अहादीस मुबारका का तारुफ और अहादीस मुबारका का तर्जमा, तशरीह और अरबी ग्रामर, इन तीनों को पढ़ें और अच्छे नंबर हासिल करें। तो इसमें जो तालिब इल्म अच्छे अंदाज से तैयारी करेगा तो वो अच्छे नंबर भी ले सकेगा। और इसके लिए आप किसी भी राइटर की किताब ले सकते हैं, लेकिन इसमें तमाम पंजाब के जितने बोर्ड हैं उन सब का निसाब एक है, इसलिए इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो आप उम्दा किताब समझते हैं, अच्छी किताब समझते हैं, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं और उसका मुताला भी क्या है कर सकते हैं। तो बस मज़ीद तलबा इसी बात पर इत्तफा करते हैं। तो सबसे पहला लेक्चर हमारा इस निसाब जो पर्चा FA पर्चा बे इस्लामियत इफ्तारी का तारुफ है, और फिर यह है कि उसके नंबरों की तकसीम से मुताल्लिक़ है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे और फिर इसको अभी कंटिन्यू रखेंगे।